السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے پیام لطیف میں شاذ اللطیف بھٹائی کا۔ ٹھیک ہے، پیام لطیف اس کا ترجمہ کیا گیا ہے شیخ حیاض نے۔ یہ ایک صوفی کلام ہے۔ کون سا؟ صوفی کلام۔ ٹھیک ہے، اس کو ترجمہ کیا ہے شیخ حیاض نے، اور ان کا رسالہ شاہ جو رسالہ سے لیا گیا ہے۔ اس کے 3 بند ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے ہم پہلے بند کی بات کریں گے۔ پہلے بند میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے، وہ چھپا ہوا بھی ہے، وہ سب کے سامنے بھی ہے۔ ہر شے میں اللہ تعالیٰ قائم ہے، دنیا میں ہر طرف۔ اور جو خاص ذکر ہوا ہے شست جوہد کا ہوا ذکر یہاں، شست جوہد مطلب کیا ہے؟ 6 جگہ۔ ان 6 جگہوں کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، آسمان اور زمین۔ یہ 6 چیزیں، ان 6 چیزوں پر 1 2 3 4 5 6، ان 6 چیزوں پر یعنی کہ ہر طرف ہر جہاں میں اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر ہے۔ اگر ہم اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں تو تشریح کا طریقہ کار آپ دیکھ لیں۔ سب سے پہلے آپ حوالہ نظم لکھیں گے۔ نظم کا عنوان، شاعر کا نام۔ اگر زیادہ آپ نے کرنا ہے تو آپ ترجم کا نام اور ماخذ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کیا لکھیں گے؟ اس کے بعد آپ نے مفہوم لکھنا ہے۔ تو پہلے بند کا جو مفہوم ہوگا وہ یہی ہوگا، ہر جگہ اللہ موجود ہے۔ سمپل، چھوٹا سا، کیونکہ پہلے بند میں صرف اللہ کی وحدانیت اور اللہ کا موجود ہونا کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے۔ اللہ جو سے وہ حکیم بھی ہیں اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ یہ اس کا ذکر ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے لکھ دینی ہے تشریح۔ ٹھیک ہے بیٹا، تشریح میں آپ سمپل یہ بات یہاں سے شروع کریں گے کہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی جو پشتو زبان کے شاعر ہیں، انہوں نے ان کا کلام کا ترجمہ شیخ حیاض نے کیا، اور ان کے زیادہ تر کلام کا ترجمہ شیخ حیاض نے ہی کیا ہے جو کراچی کے رہنے والے ہیں۔ اور اس کا ترجمہ کا نام پیام لطیف کی صورت میں 9th کلاس کی سبق کا نصاب بنایا گیا ہے۔ اس میں وہ اللہ تعالیٰ پہلے بند میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ واحد ہے، ایک ہے، ہر جگہ پر موجود ہے، دنیا کی ہر جگہ، ہر چیز، ہر جہاں، چرند پرند، نباتات، جمادات، حیوانات، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیز یہاں پہ لکھیں گے۔ اس کے بعد اگر اس کے حوالے کی بات کریں، حوالہ شعر، تو حوالہ شعر میں بھی بات کریں، ایک شعر لکھ دیں گے جیسے جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اس میں قرآنی آیت کا مفہوم لکھتے ہیں تو وہ کس طرح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے، یہ زمین، یہ آسمان
اللہ تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، دو قرآنی آیات ہو جائے گی، ایک شعر ہو جائے گا، تو ایک بند میں آپ کو ایک بند نہیں دیا جائے گا تشریح کے لیے، آپ کو تشریح کے لیے صرف ایک شعر دیا جائے گا۔ اب بچوں کے لیے یہاں مشکل ہوگی تھوڑی سی کہ یہ شعر حمد میں ہے، یہ ہم سے لیا گیا، یا شعر جو سا وہ پیام لطیف سے لیا گیا، یہاں تھوڑی سی مشکل ہوگی بچوں کے لیے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دوسرے بند کی۔ دوسرے بند میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و الفت کا ذکر ہے۔ اب اسی کا بھی طریقہ کار اسی طرح کا ہوگا کہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، مفہوم کرنا ہے، مفہوم کے بعد آپ نے تشریح کرنی، اور تشریح کے بعد آپ نے شعر لکھنا ہے۔ اب شعر کیا کریں گے، یہاں ہم لکھیں گے شعر والا شعر، محمد نہ ہوتے خدائی نہ ہوتی، خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ قرآنی آیت کا مفہوم لکھ لیں۔ قرآنی آیت کا مفہوم جیسے آپ کو رحمت عالمین بنا کر بھیجا، اس کے بعد بھی آپ ایک اور لکھ سکتے ہیں، آپ کو رحمت اللہ عالمین بنا کر بھیجا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس طرح آگے ہم بات کریں گے تیسرے بند کی۔ اب تیسرے بند میں شاید جو سا وہ اپنی غلطی کا اور اپنے آپ کو یہ بات باور کروا رہا ہے کہ میں جو سا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ گیا ہوں، اور یہ ہٹنے سے میرا یہ نقصان ہوا ہے کہ میں دنیا اور آخرت میں رسوا ہو رہا ہوں۔ تو اس کا بھی ہم یہاں لکھیں گے، شاید اپنے آپ کو یا اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کا بھی طریقہ کار اسی طرح ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے آپ نے مفہوم، تشریح اور قرآنی آیت کو لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ اس کا بھی ایک حوالے کا شعر لکھ لیجئے گا۔ تو یہ آپ کا جو پیام لطیف ہے وہ تین بند کو آپ اس طرح بیان کر سکتے ہیں۔ تو یہ بیٹا میں نے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بتایا کہ آپ نے اس کی تشریح کس طرح کرنی، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ ہاں بچے ذرا دھیان کیجئے گا کہ اس کا جو پہلا بند ہے وہ حمد سے ہے، دوسرا نعت سے ہے، تیسرا جو ہے وہ آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گی کہ وہ اسی سے ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایسا نہ ہو کہ آپ کو حمد سے دیا گیا اور آپ اس میں پیام لطیف لکھ لیں، یا آپ کو پیام لطیف سے دے دیا گیا اور آپ اس میں آ کر حمد کا لکھ لیں گے۔ یہ طریقہ کار، اس طریقہ کار سے آپ تشریح میں پورے مارکس لے سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔